أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں ہم سب کو شہدائے بدر رضی اللہ تعالی عنہم کی یاد میں اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ شہدائے بدر کے مزارات پر مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک کو حق باطل کے درمیان بدر کے مقام پر جو معرکہ ہوا اس نے پوری تاریخ انسانیت پر اپنے اثرات چھوڑے۔ حق کا اس انداز میں ظہور ہوا کہ جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے باطل کو سرنگوں ہونا پڑا۔ بدر کے مقام پر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو وفا شعاری کی تاریخ رقم کی وہ امت مسلمہ کا ایک سنہری باب ہے۔ اس پورے دین کا ترہ امتیاز یہ ہے اور اس پوری امت کی عظمت کا راز یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ساری امتوں کے سردار ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے۔ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت کی سرداری کی دلیل ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اس امت میں یہ وصف اچھے انداز میں پایا جاتا ہے۔ بدر کا موقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا ایک منفرد موقع تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی تعداد میں بھی تھے اور بے سر و سامانی کا عالم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت کی
جو ایک بڑی قوت تھی قریش مکہ کی، اور قریش کے سردار جو اپنی خاطر میں کسی کو لانے کو تیار نہیں تھے، ان کے مقابلے میں جب حق پرست ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اہل حق کو وہ فتح عطا کی کہ جس کے اس وقت کی سرزمین جغرافیے پر اور تاریخ پر اور انسانی برادری پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ اور آج بھی جس وقت ہم غزوہ بدر کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بہادری کی داستانیں اور جس نظریے اور مشن کے تحت وہ نکلے تھے ہم وہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے، اور ہمیں اپنے مستقبل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اجالے میسر آتے ہیں۔ غزوہ بدر کے جو اسباق ہیں ان میں بنیادی طور پر اولین سبق اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی میٹنگ طلب کی، اور اس میں غزوہ بدر کی تیاری کا ایجنڈا تھا کہ کیسے نکلنا ہے اور کس انداز میں جانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انصار اور مہاجرین اس اجلاس میں موجود تھے۔ چونکہ انصار کے ساتھ ابتدائی طور پر یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ پر معاذ اللہ کسی نے حملہ کیا تو پھر انصار مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دشمن کا جواب دیں گے، اور اگر کہیں دور جا کے لڑنا ہوا تو انصار مدینہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے اسلام کے لیے لڑے، وہ صرف مدینہ منورہ کی حدود میں اسلام کا دفاع کرے۔ بدر کی جنگ چونکہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے لڑنی تھی، اس سلسلہ میں انصار نے یہ سمجھا کہ شاید آج کی یہ میٹنگ ہمارے اس پرانے معاہدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلائی گئی ہے۔ تو انصار کے جو سردار تھے انہوں نے اٹھ کر جن وفاؤں کا اظہار کیا وہ بھی آج کی تاریخ میں اور امت مسلمہ کے آج کے حالات میں ہمارے لیے ایک روشن سبق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے نبی سے کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا، تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جیسا نہیں ہے، ہم نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو ہم نے جان دینے کے لیے بیعت کی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا لیکن نقاتل عن یمینک و شمالک و خلفک و بین یدیک، ہم آپ کے دائیں بھی اپنی جانیں پیش کریں گے، بائیں بھی اپنے سر پیش کریں گے، ہم آپ کے سامنے بھی لڑیں گے، آپ کے پچھلی سائڈ پہ بھی کھڑے ہو کے جہاد کریں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو امرتنا ان نخیدها فی البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا، کہ اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگانا ہے۔ ولو امرتنا ان نخیدها فی البحر لاخذناها، آپ کا حکم ہو تو ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَّضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْقِ الْغِمَادِ لَفْعَلْنَا۔ برق غماد کے دو ترجمے ہیں، ایک تو ترکی کے اندر ایک جگہ ہے اور دوسرا یہ زمین کا آخری کنارہ ہے جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے اور آگے پانی ہی پانی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی انصار نے یہ کہا کہ ہم اس پرانے معاہدے پر نہیں، اب ہمارا عشق بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، ہم صرف مدینہ منورہ کے اندر ہی نہیں، جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی ہم اپنی جانیں پیش کریں گے۔ اور کہاں تک جائیں گے؟ کہا زمین ختم ہو جائے گی، ہمارا جوش جہاد ختم نہیں ہوگا،
ہم برق غمار تک یعنی دنیا کے آخری کنارے تک جائیں. بس ٹھیک ہے، آخری کنارے تک ہم جائیں گے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے ہی پر نور تھا. صحابہ کی یہ تقریریں سن کے سرکار کو مزید خوشی ہوئی اور مزید آپ کا چہرہ چمک اٹھا کہ جن لوگوں کو میں نے دین اسلام کا پیغام دیا ہے یہ کتنے پکے لوگ ہیں، کتنی ان کی تربیت ہو گئی ہے اور اسلام کے لیے یہ اپنے کس انداز میں جانیں پیش کرنے کو تیار ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت کی اور جو انہیں قرآن و سنت کا پیغام دیا، اس کے آگے دور رس اثرات مرتب ہوئے. اسی جنگ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ سے جو دعائیں مانگی، وہ دعائیں بھی ایک بندے کا جو اپنے خالق کے ساتھ رابطہ ہے اور بالخصوص جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز ہے، جس میں رب ذوالجلال سے یہ کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر آج تو اس چھوٹی سی جماعت کو جو میرے صحابہ کی 313 کی جماعت ہے، اگر تو انہیں شہید کر دے گا، یعنی دشمن غالب آ گئے، مدد نہ آئی، اگر شہادت ان کی ہوگی، یہ جماعت یہیں رک گئی، تو تیری زمین پہ کوئی عبادت نہیں کرے گا، ہرگز تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ناز ہے کہ رب ذوالجلال سے اس انداز میں گفتگو کر لے. آپ کے کندھوں سے چادر مبارک بار بار نیچے گر رہی تھی اور آپ رب ذوالجلال کے دربار میں مسلسل دعا کر رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے اور نصرت کے لیے آپ نے ہمارے لیے جو اہتمام کروا دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس اللہ کے دربار میں مقام ناز اور خالق کائنات کی ذات کے ساتھ جو آپ کا خصوصی تعلق ہے، اس کا بھی اس موقع پر اظہار کیا. اور پھر یہاں ناموس رسالت پر تحفظ اور ناموس رسالت کی حفاظت کا جو فریضہ ہے، اس کے لحاظ سے بھی وہ شواہد ہمیں ملے اس جنگ کے پس منظر میں جو اس امت کا طرہ امتیاز ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی مکہ مکرمہ پر ابو جال کے ٹولے کا کنٹرول تھا. ابو جال، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جال نے یہ کہا کون ہے جو فلاں محلے میں اونٹنی ذبح کی گئی اس کی بچے دانی اور معاذ اللہ گوبر اٹھا کے لے آئے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو معاذ اللہ ان کے دو کندھوں کے درمیان وہ سب نامناسب چیز رکھ دی جائے. تو سب سے بدبخت امیہ اٹھا اور وہ ساری گندگی اٹھا کے لے آئے، اور جب ہمارے آقا علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس نے وہ نامناسب چیز آپ کے دو کندھوں کے درمیان رکھ دی، اور قریش مکہ دیکھ کے ہنس رہے تھے، ہر درجے کا مذاق اڑا رہے تھے. حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹتے جا رہے تھے. ایسے عالم میں جس وقت ہم قرآن مجید میں آیات عذاب کو دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں پر عذاب کیسے آیا، تو قومیں بگڑی، بڑے بڑے ان کے گندے کرتوت ہوئے، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہا. لیکن ایک جرم جب بھی کسی قوم نے کیا، رب نے انہیں بھون کر رکھ دیا، انہیں مہلت نہیں دی گئی. اور وہ جرم یہ تھا کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کی توہین کی ہے تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ ضرور آیا. یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جن لوگوں نے کاٹی، اونٹنی کی توہین کی، قرآن کہتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ
فسواہا، ان پر بھی رب کا عذاب اترا، انہیں بھی نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ادھر اونٹنی کے گستاخ بھی بھونے جائیں اور ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جسم عرش سے بھی مقدس ہے، اور پھر وہ حالت نماز میں ہے، پھر وہ حرم میں ہے، پھر وہ مسجد حرام میں ہے، پھر وہ حالت سجدہ میں ہے، اور پھر ان کی اتنی توہین ہو جائے اور توہین کرنے والے ہنستے رہے، انہیں عذاب آ کے جلائی نہیں، نہ زمین دھن سے اور نہ وہ بندر اور خنزیر بنے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ پہلے ہمیشہ جب بھی ایسا کسی قوم نے معمولی سی بھی اپنے نبی کی توہین کی ہے تو ان پر فوراً عذاب اترا، اور اللہ کی قدرتیں تو پہلے بھی کامل تھیں، اور جب ایسا توہین پر وہ ہنس رہے تھے اس وقت بھی کامل تھیں، آج بھی کامل ہیں۔ تو کیوں نہ ہوا کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہ زمین دھنس جاتی، وہ لوگ بندر اور خنزیر بن جاتے اور انہیں فوراً نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ بخاری شریف میں جہاں یہ حدیث ہے اسی مقام پر اگلے صفحے پر اگر غور کریں تو اس کا جواب بھی موجود ہے کہ ایسے کیوں ہوا، اور وہ جواب غزوہ بدر کی شکل میں موجود ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ قدرتیں میری کامل ہیں، مگر آج اس امت کا دستور پہلی امتوں سے جدا سامنے کرنا مقصود ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب امتوں کا تنہا عشق، اپنے نبیوں سے ان کا پیار، وہ اکیلا گستاخوں سے بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس وقت عذاب بدلے کے لیے آتا تھا کہ گستاخوں کو آگ جلائے، چونکہ تنہا امتی اتنے سٹرانگ نہیں تھے کہ گستاخوں کے سر اتار سکیں۔ اب وہ امت آئی ہے کہ جن کا اپنے نبی سے پیار اس درجے کا ہے کہ یہ گستاخوں سے خود توہین کا بدلہ لیں گے، یہاں آگ کی بجائے خود اپنے ہاتھوں سے عذاب دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انہیں قتل کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے گا اور اللہ انہیں رسوا کرے گا، اور اللہ مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا۔ اب اگر آگ آ کے جلا دیتی ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو، سب کو جو گستاخیاں کر کے ہنس رہے تھے، تو صحابہ کے سینوں کو اتنی ٹھنڈک نہ پہنچتی جتنی تب پہنچی کہ ابو جہل کا سر خود اتارا اور عتبہ اور شیبہ کو خود کاٹ کے بدر کے کنویں میں گرایا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ظاہر ہو رہی تھی کہ امتیں ساری ہی اپنے نبیوں کی عزتوں پہ پہرا دینے والی ہیں، اور پیار ساری امتوں کو اپنے نبیوں سے تھا، مگر اس امت کا جو اپنے نبی علیہ السلام سے پیار ہے اس کی مثال پہلی امتوں میں نہیں ملتی۔ اس واسطے اگرچہ اس میں بھی یہ ہوتا رہے گا، عذاب آگ کا بھی آ جائے گا گستاخوں پر، ان کی شکلیں بھی بدلیں گی جزوی طور پر، ایسا ہوتا رہے گا، لیکن جو رائج رہے گا دستور وہ یہی رہے گا کہ یہ امت خود گستاخوں سے بدلہ لیتی رہے گی۔ تو لہٰذا بدر کے مقام پر یہ واضح ہوا، اسی حدیث میں اگلے حصے میں آ گیا کہ ان سارے گستاخوں کو کہ جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بدن پر وہ نازیبا چیز رکھی اور ہنس رہے تھے، سب کے سر کاٹے گئے اور سب کے ٹکڑے کر کے ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور یہ واضح ہوا کہ یہ امت ایسی نہیں، یہ کھوکھلے نعرے لگانے والی نہیں، یہ حقیقت کا اظہار کرنے والی ہے۔ ایک وقت تھا وہ مسجد نبوی شریف کی چھت وہ کھجور کی ٹہنیاں سن رہی تھیں، صحابہ حلف اٹھا رہے تھے، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ جب حلف اٹھا رہے تھے، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ اور پھر بدر کے میدان میں وہ حلف پورا ہوتا ہوا نظر آیا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہادتوں کے جام نوش کر رہے تھے، اپنا ہی خون چلو بھر کے اپنے چہرے پہ مل کے کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
ادھر یہ کہا تھا کہ جان واریں گے، اور اب ان کا بہتا خون کہہ رہا تھا ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون دل سے چراغاں کیے ہوئے۔ اس انداز میں بدر میں یہ تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے اور عشق رسول علیہ السلام کے لحاظ سے اس امت کی جو انفرادیت ہے وہ ظاہر ہوئی کہ پہلی امتوں کے لحاظ سے اس امت کو جو سروری دی گئی، سرداری دی گئی اور بلند مقام دیا گیا، بدر کے میدان نے یہ واضح کیا اگرچہ ہر دور میں پریچر مبلغ ہر امت میں رہے ہیں، مگر جس طرح ابو جال کے طاغوت کے سامنے یہ امت سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا سر کاٹ کے کفر کو سرنگوں کیا ہے، ایسی مثال پہلی امتوں میں نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہاں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ قیامت تک نظریہ زندگی ہے اور نظریہ حیات ہے، اور نظریے کی ساری قوت اور نظریے کی ساری طاقت ہے۔ یہ بدر کے میدان میں آپس میں جو آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، یہ دو رنگوں کی لڑائی نہیں تھی کہ ایک طرف گورے ہوں دوسری طرف کالے ہوں، یہ دو بولیوں کی لڑائی نہیں تھی کہ ایک طرف پشتو والے ہوں دوسری طرف پنجابی والے ہوں، یہ دو کلچرز کی لڑائی نہیں تھی، یہاں تو باپ بیٹا آپس میں مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تو لڑائی کس کی تھی؟ یہ نظریے کی جنگ تھی کہ ایک طرف نبی کی وفا والے ہیں اور دوسری طرف جفا والے ہیں۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ ہماری برادری بردرہڈ، ہمارا رابطہ آپس میں، ہمارا تعلق، اس کو پہاڑ روک نہیں سکتے، دریا روک نہیں سکتے، 7 سمندروں کے پار بیٹھا ہوا اس طرف اور اس طرف، اور پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، یہ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اگرچہ بولی کوئی ہو، جغرافیہ کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، نسل کوئی ہو، اور اگر سگی ماں کا جایا کلمہ نہ پڑھے تو وہ ہمارا قومیت میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھائی چارہ نہیں ہے۔ بھائی چارہ اس کے ساتھ ہے جس کو رشتہ اسلام نے ہمارا بھائی بنا دیا ہے۔ اور اس نظریے کی بنیاد پر ہی پاکستان مارز وجود میں آیا۔ جب پاکستان کی تحریک چلی تھی، کچھ وقت اس وقت بھی یہ تقریریں کرتے تھے کہ ہمارا کلچر وہ ہڑپا کا کلچر ہے، منجھداڑو کا کلچر ہے، ہم اپنے اس ملک کی وحدت کو قائم رکھیں، چونکہ بولی ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، رنگ ایک ہے، نسل ایک ہے۔ یہاں تک کہ ابوالکلام جیسے لوگوں کو کعبے کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی قسمیں اٹھوا رہے تھے، اور زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا کے پانیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور اس طرح اکھنڈ بھارت اور وحدت ہند کا پرچار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی حق پرستوں نے بدر کا حوالہ دے کر کہا کہ یہاں جو تہذیب محمد بن قاسم لے کے بر صغیر میں آئے ہیں، یہاں وطن قومیت اور جغرافیے سے نہیں بنتی، یہاں وطن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وطن بنتا ہے۔ یہ یعنی بدر کا فیض ہے جو پاکستان مارز وجود میں آیا، کہ جو نظریہ ابو جال کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا، وہی نظریہ کانگریس کے مقابلے میں ہمارے اکابر نے پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، کشمیر کا جو حصہ ملا۔ تو اس بدر کی درسگاہ کا یہ فیض ہے کہ یہاں کی لڑائی میں، اب دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں آئے تو کہنے لگے دعنی فی الوعلۃ الاولی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جنگ تو بعد میں ہوگی، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے بیٹے کا سر تو پہلے اتارا ہوں۔ کیونکہ اس وقت جنگ کا دستور یہ تھا کہ پہلے دونوں طرف سے ایک ایک پہلوان، جو سب سے بڑا پہلوان ہوتا تھا فوج کا، وہ آپس میں لڑتے تھے ایک ایک، پھر 2-2 کی لڑائی ہوتی تھی، 3-3 کی، 4-4 کی، اس کے بعد پھر 10 لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دستوری اور قانونی جنگ ہے وہ تو بعد میں ہوگی، باپ کا اتنا تو حق ہے نا اپنے بیٹے کا سر اتارے، تو مجھے اجازت دو بیٹا میرا ہو اور کافروں کی فوج میں عبد الرحمن کھڑا ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سرکار کی محبت بیٹے کی محبت پہ غالب آ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، پہلے ہی انت منی بمنزلت سمعی و بصری، تم میرے لیے یوں ہو جیسے انسان کے چہرے پہ آنکھیں ہوتی ہیں اور جیسے انسان کے کان ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب ظاہری طور پر میں چلا جاؤں گا، ابو بکر تیری آنکھوں نے تو امت کی نگہبانی کرنی ہے اور تیرے کانوں نے تو امت کے دکھڑے سننے ہیں، تو میں تجھے پہلے جنگ میں جھونک دوں۔ انت منی بمنزلت سمعی و بصری، سرکار نے فرمایا۔ لیکن جو بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ جنگ بدر نے جو ہمیں سبق دیے، اس میں باپ بیٹا آپس میں مقابلے میں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابھی کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا تھا تو کافروں کی فوج میں ہے، حضرت صدیق اکبر سرکار کے غلام ہیں، اور باپ چاہتا ہے کہ میں بیٹے کو قتل کروں اپنے نبی کی محبت میں۔ اور پھر جس وقت جنگ ہو گئی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور ایک دن کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے احدفت لی یوم بدر فانصرفت عنک، ابا جی بدر کے دن آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے۔ سے تلوار روکی، تلوار چلتی تو سر تمہارا اتر جاتا، مگر محبت پدری نے جوش مارا اور مجھے میرے ضمیر نے کہا کچھ شرم کر، باپ کا سر اتارنے لگا ہے بتوں کی محبت میں، تو میں نے تلوار پیچھے کر لی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، جب بات سن رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا لکنک لو احدفت لی لم انصرف عنک، عبد الرحمن تم نے تو تلوار پیچھے کر لی تھی، اگر تم میرے نشانے کے نیچے آتے تو میں کبھی بھی تلوار پیچھے نہ کرتا۔ میں سرکار کی محبت جو ہر محبت پہ غالب ہے اس کے پیش نظر میں تمہارا سر اتار دیتا۔ تو اس مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، یہ اور جن سے لڑنے لگے ہیں مقابلے میں، برادری بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، بولی بھی ایک ہے، رنگ بھی ایک ہے، نسل بھی ایک ہے، صرف نظریہ ایک نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر جنگ بدر لڑی گئی اور نظریہ ہی اسلام میں سب سے مضبوط چیز ہے اور نظریہ کے ساتھ ہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اور آج بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ پوری دنیا میں اس نظریے سے جو وہ بستا ہے، وہ اگرچہ پہاڑوں کے پیچھے ہو، دریاؤں کے پیچھے ہو، سمندروں کے پیچھے ہو، وہ جہاں بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو اس نظریے سے ہٹ جائے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو بدر کی ایک جنگ ہے مگر اس کے اندر ہمارے لیے درجنوں نہیں سینکڑوں سبق موجود ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راہوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ اس مقام پر جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، بلکہ جب آپ خلیفہ تھے، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر ترین کون ہے؟ تو مجمع والوں نے کہا انتا، آپ سب سے بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب درست نہیں، میں بہادر ہوں لیکن سوال شجاع کا نہیں ہے، سوال اشجع کا ہے جو سپرلیٹو ڈگری ہے، بریویسٹ، سب سے بہادر نبیوں کے بعد کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا پھر آپ خود ہی بتائیں، تو کہا اشجع الناس ابو بکر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بہادر انسان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب بدر کا خیمہ عریش بدر، چھپر بدر کا تیار ہو گیا، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہونا تھا اور پوری جنگ کی آپ نے نگہبانی کرنی تھی، کہا وہ خیمہ ہی سب سے بڑا فوکس تھا قریش مکہ کا۔
چونکہ قیادت وہاں تھی، سارے عملے سخت وہاں انہیں تھے۔ جب خیمہ تیار ہوا تو اعلان ہوا کون ہے جو اس خیمے کے گرد اکیلا پہرا دے۔ چونکہ ہیں سارے 313 اور وہ وہیں کھڑے رہے تو آگے جنگ کون کرے گا؟ اعلان تھا کہ اکیلا ہو، اکیلا اس خیمے کے گرد پہرا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ ما دنا من احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم ہے جب یہ اعلان ہوا تو اگلی گھڑی جو بندہ چھلانگ مار کے سامنے آیا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ کس طرح فرما شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ننگی تلوار نیام سے نکال کے یوں فضا میں لہرا کے سرکار کے سر کے اوپر جس بندے نے یہ کہا کہ میں اکیلا پہرا دوں گا، وہ بندہ سب سے بہادر انسان ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ 313 سارے ہی وفا کے پیکر تھے، بزدل خدا نخواستہ ان میں ایک بھی نہیں تھا، جان سارے ہی وارنا چاہتے تھے، مگر اصل مسئلہ جان وارنے کا نہیں تھا، جان جہاں کی حفاظت کرنے کا تھا، کہ اگر کوئی خود جان وار دے اور سرکار کو تکلیف پہنچ جائے تو پھر مقصد تو پورا نہ ہوا۔ یہ سب اپنی شجاعت سے پوچھ رہے تھے کہ گولڈن چانس ہے، میری شجاعت اگر تو ذمہ داری قبول کرے تو میں کہوں کہ میں پہرا دوں گا۔ سب صحابہ کی شجاعت ابھی سوچ رہی تھی کہ ذمہ داری نبھانی کیسے ہے، حضرت صدیق اکبر کی شجاعت نعرے لگا رہی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہے اشجع الناس، کہ جنہوں نے اس دن ذمہ بھی لیا اور صرف ذمہ ہی نہیں لیا، پھر ذمہ پورا کر کے بھی دکھایا، کہ اکیلے اس خیمے کے چاروں طرف چکر لگا کے جو تیر آیا، جو حملہ ہوا، وہ اپنے بدن پہ تو برداشت کیا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا۔ اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وفا رقم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو وفائیں ہیں ان کا یہ گلشن ہے بدر کی جنگ کا، یہ منظر جو قیامت تک کے لیے اس امت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ ایسے ہی بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت جنگ کا آغاز تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ میں دیکھا کہ جو میرے ونگ ہیں دائیں جانب بائیں جانب دونوں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ بندے کی سائیڈیں کور ہوں تو اچھی طرح لڑ سکتا ہے، ورنہ اپنی حفاظت کا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، بائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے۔ تو کوئی سینئر مجاہد کمانڈر سے ابھی میرے دائیں بائیں ہوتے تو مجھے بڑا بچاؤ ہوتا، میں آگے بڑھ کے مزید لڑتا۔ جب میں نے دیکھا ایک بچہ اس طرف ہے ایک بچہ اس طرف ہے تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میری سائیڈیں محفوظ نہیں ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، کہتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں والے نے مجھے کہا چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا کہ بچہ چھوٹا سا ہے، پوچھتا ابو جہل کے بارے میں ہے۔ یہ تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں نے کہا کہ تم ابو جہل سے کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، کہ ہم قسم اٹھا کے آئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اس کا جسم مجھے نظر آئے یا میں نہیں یا وہ نہیں، یعنی یہ الفاظ تھے۔ اس انداز میں اتنی جرأت تھی، اتنا حوصلہ تھا۔ عبد الرحمن کہتا ہے میں نے کہا وہ سامنے ہے لیکن اس کے گرد تو بڑا پہرا ہے، حصار ہے، اتنی فوج ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ کہتے ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بائیں نے جو کھڑا تھا اس نے کہا چچا مجھے بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ گستاخ رسول ابو جہل کا سر اتارنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے بتایا تو یہ چل کے نہیں گئے، دونوں اڑ کے پہنچے اس تک، اور اس کے کسی
ہماری کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور جاتے ہی ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ ابو جہل اپنا کنٹرول سواری پہ برقرار نہ رکھ سکا، زمین پہ گرا اور اسے واصل جہنم کر دیا گیا۔ اور یہ بدر نے ثابت کیا کہ اس امت کے جب چھوٹے چھوٹے اتنے بڑوں کے بھیجے نکال دیتے ہیں تو بڑے مجاہدوں کے جذبوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو شروع سے لے کر آخر تک بدر کے اندر سبق ہی سبق ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینے کی جو تحریک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شروع کی، اور فوراً عذاب کا نہ آنا اس وقت جب مکی زندگی میں میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان ساری حکمتوں کو اجاگر کر دیا گیا کہ یہ امت جذبہ رکھتی ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے فضل سے شان رسول علیہ السلام پر پہرا دیتی رہے گی۔ رب ذوالجلال نے اپنے ذمے پہ لیا تھا، فَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے نبی جو مذاق تمہارا اڑائے گا چمڑی اس کی میں اتاروں گا۔ یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، لیکن ڈیوٹی محبوب کے غلاموں کی لگا دی۔ اگرچہ عذاب بھی آتا رہتا ہے، عذاب اس طرح کے ڈائریکٹ عذاب آ جائے۔ فتح الباری شرح بخاری کی شروعات میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نصرانی تھا، جب اذان ہوتی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچتا تھا تو وہ کہتا تھا حرق القاذب، کہ جھوٹے کو جلا دیا جائے۔ یہ اس کی زبان پہ لفظ ہوتے تھے، اس عیسائی نصرانی کی زبان پر۔ تو اب رات کو سویا تو جس کمرے میں سویا وہ کمرہ بھی جل گیا، بستر بھی جل گیا، اس کا بدن بھی جل گیا۔ اب اس طرح کے واقعات بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے، آگ بھی آتی رہے گی، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کون کہے سب کچھ ہو جائے، لیکن جیسے اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، حفاظت بھی ہم آپ کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب امت نے نہیں سمجھا کہ جب حفاظت رب نے کرنی ہے تو ہم مدرسہ کیوں بنائیں یا مدرسہ میں اپنا بچہ کیوں بھیجیں، ہم حافظ کیوں بنائیں؟ جب حفاظت رب نے کرنی ہے تو ہم قرآن نہ پڑھیں۔ یہ کسی نے نہیں سمجھا، سب نے کہا کہ حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے، ڈیوٹی محبوب کے غلاموں کی لگا دی ہے۔ وہ کہتا ہے حافظ میں آپ ہوں، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظ ہم ہیں، اور نتیجے میں کیا ہے، قوم کا بچہ بچہ حافظ بن چکا ہے۔ تو اس طرح یہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا، یہ بھی فریضہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لیا، لیکن محبوب کے غلاموں میں لاکھوں ناموس رسالت کے محافظ پیدا فرما دیے۔ مفتی صاحب آگے تشریف لے آئے۔ اس طرح غزوہ بدر میں جو اسباق ہمیں عطا کیے گئے ان کی یہ تفصیلات ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ کے موقع پر، کیونکہ وقت مختصر ہے، ورکنگ ڈے آگے میں بات ختم کر رہا ہوں، شہدائے بدر کی یاد میں جو مختصر تقریب ہے، بخاری و مسلم میں یہ موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے یہ فرمایا تھا، ھذا مسرع فلان غدن انشاء اللہ تعالی، یہ فلاں کے مر جانے کی جگہ ہے۔ یعنی فلاں کیا نام لیا ابو جہل کا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ وہاں مرے گا، شیبہ وہاں مرے گا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے صرف ڈیتھ وارنٹی جاری نہیں کی، مرنے کی جگہ بھی بتا دی کہ یہاں وہ مریں گے۔ وہ اور ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کہاں مرے گا، لیکن یہ رب کے نبی ہیں کہ جن کی نبوت کی دلیلیں سے ابا یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے کہا ایک دن پہلے ھذا مسرع فلان غدن، کل فلاں اس جگہ مرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دھیان رکھا کہ سرکار نے جہاں جہاں نشان لگایا ہے وہاں مرتے ہیں یا تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خدا کی قسم ہے، واللہ ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکا، جہاں سرکار نے لگائی تھی نشانی وہی ان کی جان نکلی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی اہتمام کیا اپنے غلاموں کے لیے، صحابہ کو حوصلہ بخشا کہ ان کی قیادت بڑے بڑے سورمے ہم مر جائیں گے تو باقیوں کا بھی تم جلدی ہی حساب کر لو گے۔ یہ پہلے خبر دینا نبوت کی شان ہے، اور اس سے حوصلے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے، اور باقاعدہ خبر کے بعد تصدیق پر بھی حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے فرامین بخاری و مسلم میں موجود ہیں، اور بڑے عجیب انداز کے الفاظ ہیں۔ جو لفظ خطا ہم بولتے ہیں کہ فلاں بندے نے خطا کی، جس کا معنی ہوتا ہے غلطی، اس کا لغوی معنی غلطی نہیں ہے۔ خطا کا لغوی معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، تجاوز کرنا۔ تو گناہ کو اس لیے خطا کہا جاتا ہے کہ روکا گیا تھا یہاں تک رہنا، چونکہ بندہ آگے نکل گیا ہے۔ روکا گیا تھا یہ پینا ہے، آگے شراب نہیں پینا، تو جو شراب کی طرف چلا گیا تو حد سے تجاوز کر گیا، لہذا خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو وہاں پر کہتے ہیں واللہ ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ساری زندگی ابو جہل خطا کرتا رہا، ساری زندگی عتبہ نے خطا کی، ساری زندگی شیبہ نے خطا کی، یعنی اپنے جو حدیں تھیں ان کو پھلانگتے رہے، آگے بڑھتے رہے، تجاوز کرتے رہے، مگر مرنے کی جگہ سے تجاوز نہیں کر سکے، یہاں خطا نہیں کر سکے، یہاں آگے نہیں ہو سکے۔ جو جگہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی تھی، اسی جگہ پہ ان کی جانیں نکلی ہیں، یہاں آگے بڑھنا اس جگہ سے ان کے بس میں نہیں تھا۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کا ظہور بھی تھا بدر کے میدان میں، اس انداز میں کہ کسی کو اگر لکڑی پکڑائی ہے تو وہ بھی لوہے کی تلوار بن گئی ہے، اور کسی کا اگر کوئی زخم بہ رہا ہے سرکار نے ہاتھ لگایا ہے تو فوراً شفا مل گئی ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو ہاتھ لگانے سے فوراً جڑ گئی ہے۔ یہ چیزیں بھی ظاہر ہوتی رہیں، اور پھر رب ذوالجلال نے اہل توحید کی توحید کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بدر کے میدان میں مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کو بھیجا، اور فرمایا قرآن مجید میں اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے تم جا کے ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کو کہتا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، ثابت قدم تم رکھو۔ حالانکہ رب نے اپنی شان بیان کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیسے؟ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یثبت اقدامکم۔ تو ثابت قدم رکھنا کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ یہ 26ویں پارے میں رب نے واضح کہا کہ ثابت قدم وہ رکھتا ہے۔ اب ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، مددگار ہونا ہے، مشکل میں سنبھالا دینا، یہ فرمایا اللہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور نامے پارے میں کہتا ہے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، ثابت قدم تم نے رکھنا ہے۔ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تم جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو سر فہرست سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب خود کیوں نہیں مدد کرتا؟ یہ کیوں کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے ثابت قدم تم رکھو؟ یعنی بالکل کلیئر الفاظ ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ثبتوا جمع کا صیغہ ہے، ثبتوا، ثبت، ثبتا، ثبتوا، اے فرشتو تم ثابت قدم رکھو۔ جو 26ویں پارے میں اپنی شان خود بیان کرتا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، بدر میں وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ فرشتوں یہاں تم نے ثابت قدم رکھنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب یہاں ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ یہ تو پھر رب کی توحید کا نقصان ہو گیا کہ پاور تو فرشتوں کی ظاہر ہوگی
کہ وہ آئیں تو پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، تو دنیا تو پھر فرشتوں کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کو تو چھوڑ جائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اگر فرشتوں کی پاور ظاہر ہوگی تو جو فرشتوں کی طرف متوجہ ہوگا رب کو چھوڑے گا نہیں، اس کے دل میں ہوگا جس کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ آج ایک کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے نا، اگر نبیوں ولیوں کی طرف لوگ جائیں تو اللہ کو بھول جائیں گے، تو وہاں رب تو تعارف فرشتوں کا کروا رہا ہے، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو۔ تو اگر یہ سوچ صحیح ہو تو پھر تو توحید کا نقصان ہو گیا معاذ اللہ، کہ لوگ تو کہیں گے کہ فرشتے بڑی پاورفل چیز ہیں، رب خود جو مدد کرے، محتاج کسی کا نہیں، فرشتوں کا وہ محتاج نہیں، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے۔ ارے قریش مکہ کو مارنا رب کے لیے کوئی کام تھا؟ کن کہتا تو یہ سارے مکہ مکرمہ میں ہی مر جاتے، گھر ہی مر جاتے۔ اگر گھر نہیں مارے تھے رب رستے میں مار دیتا لڑائی سے پہلے، اگر رستے میں نہیں مارے تھے بدر پہنچا کے مار دیتا لڑائی سے پہلے۔ تو یہ فرشتوں والی درمیان میں بات کا موقع ہی نہ بنتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے آگے مدد کرو، یہ درمیان میں پروسیس میں نہ چیز آتی، ڈائریکٹ کن سے کافر مر جاتے۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس نے کیوں نہیں مکہ مکرمہ میں مارے، اس نے رستے میں بھی نہیں مارے، اس نے بدر پہنچا کے بھی نہیں مارے، اس نے بدر میں پہنچا کے مارے نہیں، چلو سلا دیتا تو صحابہ آسانی سے سب کے سر کاٹ دیتے، پھر بھی درمیان میں فرشتوں کے بھیجنے کا موقع نہ بنتا۔ چلو سلائے نہیں تھے، جب لڑنے لگتے کافر تو اللہ ان کی اعصاب پہ بیماری طاری کر دیتا، وہ تلوار پکڑتے تلوار نیچے گر جاتی، تو صحابہ آسانی سے جا کے ان کو کاٹ دیتے۔ ان کاموں میں سے رب نے کوئی بھی نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے تو کوئی نہیں کہنا تھا۔ ہٹے کٹے وہ ابو جال اور اس کے گماشتے، رب نے ان کو فری ہینڈ دیا، مقابلے میں صحابہ کے لیے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ دیکھو نا حکمت قرآن، اب کوئی لفظ بھی قرآن کا زائد نہیں ہے کہ جس کی کوئی حکمت نہ ہو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، رب یہ کام کروا کے پھر کہتا محبوب ذرا تصور بھی کرو، یعنی ادھر متوجہ بھی کر رہا ہے کہ اس بات کا امت میں چرچا ہوتا رہے کہ میں یوں بھی کر لیتا ہوں، چاہوں تو کن کہوں تو سب کچھ ہو جائے، چاہوں تو اپنی مخلوق کو ہی مدد کا مظہر بناؤں، وہ مدد کریں تو دشمنوں کو پتہ چلے جس کے بندے اتنے پاورفل ہیں وہ مولا کتنا پاورفل ہوگا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، محبوب جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب فرشتے پہنچ گئے ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور تاریخ گواہ ہے انہوں نے ثابت قدم رکھا، اور ثابت قدم رکھنا ایک وصف ہے، ادھر اللہ کا بھی ہے ادھر اللہ والوں کا بھی ہے، اور دونوں باتیں قرآن میں ہیں، ایک 26ویں پارے میں ہے، ایک 9ویں پارے میں ہے، انفال میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو پتہ چلا کہ یوں ہو سکتا ہے، بتوں کو یہ شان نہیں مل سکتی کہ وہ قدرت خداوندی کا مظہر بن جائیں، لیکن رب کے بندوں کو شان مل جاتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو کسی سے نہ کروا، تو خود ہی کر، یہ کسی کی پاور نہیں کہ رب کو کوئی کہے کہ تو نے مدد کرنی ہے تو آپ کر، کسی سے نہ کروا، جو یہ کہے تو رب کے دربار سے دھتکارا جائے، کیونکہ لا یسأل عما یفعل، رب کی شان ہی یہ ہے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ تو خالق کائنات نے اپنی حکمت ظاہر کی، رب مرضی میری ہے، چاہتا ہوں تو کن کہتا ہوں، خود کرتا ہوں، چاہتا ہوں تو اپنوں سے مدد کروا دیتا ہوں۔ تو مدد جب اللہ والے کر رہے ہوں تو ساری مدد فرشتوں سے کروا کے رب نے بات کہاں ختم کی، فرما ومن نصر الا من عند اللہ، اگرچہ تلواریں فرشتے چلا رہے تھے اور ہر جوڑ پہ کافروں کو مار رہے تھے، مگر مدد رب ذوالجلال ہی کر رہا تھا۔ یہاں پر
وصف ایک ہے، مددگار ہونا، ثابت قدم رکھنا، اللہ کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے۔ فرشتے جب بدر میں مددگار بنے تو اللہ نہیں بن گئے، کیونکہ مددگار ہونا اور ہے، اللہ ہونا اور ہے۔ فرشتے بدر میں مدد کر کے مددگار بنے ہیں، اللہ نہیں بنے، کیونکہ اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ فرشتے مدد کر کے پھر بھی اللہ کے بندے ہی رہے ہیں، معبود نہیں بن گئے، واجب الوجود نہیں بن گئے۔ تو اس حکمت کو بھی قرآن میں ثابت کیا گیا، جو قیامت تک توحید سمجھنے کے لیے فائدہ دے گی، کہ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہوتا۔ اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو پھر بتایا جائے فرشتے بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ مددگار بنے مگر اللہ نہیں بنے۔ تو مددگار ہونا اور ہے، اللہ ہونا اور ہے۔ اور پھر یہ جو ایک کنسپٹ ہے کہ ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے، درمیان والوں کو نہیں مانتے، بس ایک طرف ہم ہے دوسری طرف اللہ ہے، بیچ میں ہم کسی کو نہیں مانتے، تو وہ بدر کا فلسفہ دیکھیں۔ بدر میں تو رب نے بیچ والے ثابت کر دیے ہیں، حالانکہ صرف کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا، تو رب نے بیچ میں فرشتے رکھے، ایک طرف خود ہے دوسری طرف مسلمان ہیں، بیچ میں فرشتے ہیں، کہا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن صحابہ کی مدد جا کے تم نے کرنی ہے۔ ثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو جا کے تم ثابت قدم رکھو۔ تو جب صحابہ نے یہ کردار، فرشتوں نے یہ کردار ادا کر دیا، تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا معاذ اللہ توحید کا نقصان ہوا یا توحید کی عظمت کا اظہار ہوا؟ تو تاریخ کہتی ہے، حقائق کہتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا، فرشتوں کی پاور سے رب کی قدرت اور عظمت کا اظہار ہوا، کہ قریش مکہ کچھ مر گئے، کچھ زخمی ہوئے، جو بچ کے واپس گئے انہیں بالآخر سوچنا پڑا کہ ہم کتنے ظالم ہیں، ہم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بت اللہ کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کا کیسے کریں گے؟ کیوں؟ بدر کے میدان میں ہمارے بت مدد کو نہیں پہنچے اور اللہ کے بندے مدد کو پہنچ گئے ہیں۔ تو بندے اور بت یہ آپس میں اگر ان کا کمپیریزن ہو تو رب کے بندے اور کافروں کے بت، ان میں کافروں کے بت ان بندوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ قریش مکہ کو تھا کہ ہمارے بت مدد کریں گے، تو بتوں نے تو مدد نہیں کی، لیکن صحابہ کے لیے فرشتوں نے مدد کر دی ہے۔ اور فرشتے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، اللہ کی عزت والے بندے ہیں۔ تو فرشتوں کو قرآن میں بندہ کہا گیا، تو بندوں کی مدد سے قریش مکہ کو یہ سوچنا پڑا کہ جس رب کے بندے اتنی طاقت والے ہیں، اس کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور بالآخر ان لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنا پڑا، کچھ مر گئے، تباہ ہو گئے جنگوں میں، اور باقی کو کلمہ پڑھنا پڑا۔ تو یہ بدر کی جنگ، یہ مارکہ ہمارے لیے افکار کا ایک گلشن ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، نظام بھی ہے، سبق ہے قیامت تک کے لیے۔ اور یہ آخری بات اس وقت اس موضوع کی کر کے ختم کر رہا ہوں کہ یہ نوبت آخر کیوں آ گئی، بدر کی جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ دشمن ابو جہل تو مکہ مکرمہ میں بھی تھا جب مکی زندگی تھی، تو مکی زندگی میں مسلمان تھوڑے تھے اور رہتے بھی گلی محلے میں ساتھ ہی تھے۔ کسی سے لڑنا ہو تو جب پاس ہو تو آسانی تو اس وقت لڑنے میں ہے، کسی سے لڑنا ہو تو جب دشمن کی تعداد تھوڑی ہو تو آسانی تو اس وقت ہے۔ اب قریش مکہ کو اب لڑنے کا یوں خیال کیوں آیا؟ پہلے بھی تشدد تو کرتے تھے نا، مگر جنگ کی صورتحال میں لڑے۔ مکی زندگی میں کوئی جنگ ہے ہی نہیں، غزوے سارے ہی مدنی زندگی میں ہیں۔ تو یہ 2 ہجری میں مکہ مکرمہ سے چل کے فنڈ اکٹھا کر کے تیاریاں کر کے نکلے، کہتے کیا تھے کہ مسلمانوں کو معاذ مٹا کے آئیں گے۔ ان کو یہ سوچ اب کیوں پیدا ہوئی کہ جب مسلمان تھوڑے بھی تھے اور پاس ہی رہتے تھے، اس وقت جب صرف 4 تھے، جب صرف 10 تھے، جب صرف 40 تھے، جب صرف 80 تھے، اس وقت اس انتہائی اقدام پہ کیوں نہ اتر آئے؟ اگرچہ ظلم تو کرتے رہے، مگر جو اب تھا مشن کے ان کو جان سے مارنا ہے اور ان کی نسل ختم کرنی ہے معاذ اللہ، یہ مشن لے کے جو مکہ مکرمہ سے اب چلے، یہ پہلے ان کو خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ تو اس کی بات مختصر لفظوں میں یہ ہے
کہ مکی زندگی میں اسلام نے اپنی سٹیٹ کا اعلان نہیں کیا تھا، مدنی زندگی میں اسلام سٹیٹ میں آ گیا تھا۔ مکی زندگی میں قریش مکہ کی یہ سوچ تھی کہ اسلام صرف مسجد میں ہے، اسلام صرف سجدے میں ہے، اسلام کا تعلق مسجد کے اندر ہے، اس کا تعلق بازار سے نہیں ہے، اس کا تعلق کھیت کھلیان سے نہیں ہے، اس کا تعلق کچہری سے نہیں ہے، فیصلوں سے نہیں ہے، حکومت اور اقتدار اور راج سے نہیں ہے، اس کا تعلق بس صرف عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اندر بیٹھنا ہے، رب کو سجدے کرنے ہیں۔ تو قریش مکہ کو اگرچہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، مگر حقائق بتاتے ان کو اپنی انانیت سے جتنا پیار تھا اتنا بتوں سے پیار نہیں تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ان کے بتوں کا جو وہ حق سمجھتے تھے کہ ہمارے بتوں کو سجدہ کیا جائے، وہ حق مارا گیا۔ مسلمانوں نے کہا تمہارے بتوں کو سجدہ نہیں، سجدہ رب کو ہوگا۔ اب بتوں کے سجدے رکے تو اب وہ تلواریں لے کے باہر نہیں نکلے کہ اگر ہمارے تم بتوں کو سجدے نہیں کرو گے تو سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ اب ان کو وہ درد نہیں ہوا، اگرچہ مخالفت تھی، ظلم کرتے رہے، مگر انتہائی اقدام پہ نہیں آئے۔ کیوں؟ سمجھتے تھے چلو بتوں کو سجدے نہیں کرتے، اپنے رب کو کرتے ہیں، مگر چودراہٹ تو ہماری ہے نا، راج ہمارا ہے، مکہ میں اقتدار ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام نظام لے کے آ گیا، سلطنت بن گئی، تو ابو جہل کی چودراہٹ پہ ضرب لگی، عتبہ شیبہ کی قیادت پہ ضرب لگی کہ یہ اسلام تو صرف مسجد والا نہیں، یہ تو پورا نظام لے آیا ہے، اب تو ہر بات اس کی چلے گی، فیصلے اس کے ہوں گے، راج اس کا ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، یہ صرف سجدے تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی کا نظام لے آئے ہیں۔ تو اب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ جب ان کی چودراہٹ اور سرداری پہ ضرب لگی، بتوں کو جب ضرب لگی تو اتنے نہیں بفرے، جب ان کے اپنے جاہلی نظام پر اسلام کی ضرب لگی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ اس قوم کو تو مٹانا چاہیے، معاذ اللہ، ورنہ یہ تو کل فوج لے کے آ جائیں گے، مکہ مکرمہ فتح کر لیں گے، یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے، پھر فیصلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پھر حکم تو ان کا مانا جائے گا۔ یہ تھی ابو جہل کی گندی سوچ، جس کے پیش نظر بالآخر وہ نکلا، اور بدر میں صحابہ نے وہ ناکوں چنے چبائے ان کو، اور وہ بدر نے تماچا رسید کیا کفر کے دماغ پر کہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آج جو امریکہ کی سوچ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں افطاری کرانا اس کو منظور ہے، مگر اس کو اسلام کا آرڈر منظور نہیں ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر اپنا چاہتا ہے، اسلام کا راج نہیں چاہتا۔ اگرچہ اس کو ہمارے سجدے پسند نہیں، ہمارے روزے پسند نہیں، لیکن وہ کہتا ٹھیک ہے سجدے رب کو کریں، روزے رکھیں، مسجد میں رہیں، لیکن میرے سامنے اکڑے نہیں، نظام میرا ہو، راج میرا ہو، حکومت میری ہو، اقتدار میرا ہو۔ اور 17 رمضان کا بدر کہتا ہے نہیں، سجدہ بھی کرنا ہے اور نظام بھی اسلام کا چلانا ہے۔ یہ ہے بدر کا سبق۔ یعنی اس وقت کی ابو جہل کی سوچ اور آج کی امریکہ کی سوچ یہ ایک جیسی ہے۔ یہ کہتے ہیں نظام اپنے کی بات نہ کرے مسلمان، باقی ٹھیک ہے نمازیں پڑھتے رہیں اور روزے رکھیں، افطاری ہم کرائیں گے، وائٹ ہاؤس میں اذان بھی دلوا دیں گے، لیکن نظام ان کا نہیں ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ اور بدر والوں نے کہا تھا نہیں، نظام ہمارا ہوگا۔ تو اس نظام کی تحریک کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اپنی جانیں دی تھیں، اور یہ قیامت تک کے لیے درس دیا تھا کہ اسلام مکمل لائف کوڈ ہے، ضابطہ حیات ہے، اس میں عقیدہ ہے، عبادت ہے، عمل ہے، نظام ہے، یہ ساری چیزیں لے کے آیا ہے، اور اس نے ساری چیزیں نافذ کرنی ہے۔ اگر صرف عمل ہوگا تو آدھا اسلام ہوگا، پورا اسلام جو ہے وہ اپنے نظام کے ساتھ اور ان ساری چیزوں سے، عقیدے سے لے کر نظام تک، پھر اسلام مکمل ہوگا۔ تو بدر کا دن مناتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کا عہد کرنا ہے، اور نظام اسلام ہر طرف غالب کرنے کے لیے ذہنوں کو تیار کرنے کا اپنا عزم اس پر تجدید کرنی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو گفتگو بدر کے دن کے لحاظ سے کی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔